بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا لاسٹ چیپٹر جو ہے یہ سٹارٹ کرنا ہے، چیپٹر نمبر 17، اور چیپٹر کا نام ہے فائنینشیل پلاننگ اینڈ فارکاسٹنگ۔ یہ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل پلاننگ یعنی کہ اور فارکاسٹنگ سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اپنے آنے والے فیوچر کے حوالے سے کچھ چیزوں کو پریڈکٹ کرنا ہے، فارکاسٹ کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کیسے ہوں گی، اور پھر ان فارکاسٹ کے لیے ہم نے جو فائنینشیل پلاننگ کرنی ہے کہ ہمیں یہ اس کے لیے اتنے فنڈز ریکوائرڈ ہیں، وہ کس طرح سے ہوگی سارا یہ کام، اس کے اوپر یہ ہمارا چیپٹر بیس کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہمارا سب ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹریٹجک پلاننگ۔ اسٹوڈنٹ، کوئی بھی فائنینشیل پلاننگ جب بھی کرنی ہوتی ہے تو فائنینشیل پلاننگ کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی چیز بیس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، جو فائنینشیل پلاننگ ہے یہ کی جاتی ہے ان دا کانٹیکسٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ۔ اسٹریٹجک پلاننگ فرسٹ ہوگی، پھر اس کے کانٹیکسٹ کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں۔ اور یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس میں پھر آگے کافی سارے ہمارے پاس ایلیمنٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے براڈر سینس میں اگر بات کریں تو سب سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے جہاں سے آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے مشن سٹیٹمنٹ۔ آپ کو اپنی فرم کا ایک مشن ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ چاہتے کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مشن، یہ سٹیٹمنٹ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کا ٹارگٹ ایک براڈر سینس میں کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم ایک مشن سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب اس مشن سٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کے سب آرڈینیٹ میں آپ ایک اور سٹیٹمنٹ ڈیولپ کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف کارپوریٹ اسکوپ، کہ آپ کی فرم کا اسکوپ کیا ہے، یعنی آپ ایک فرم چلا رہے ہیں، اس فرم میں بزنس کس نوعیت کا ہے، آپ نے کس نیچر کا بزنس کرنا ہے، آپ کی لائن آف بزنس کیا ہے، آپ کی پروڈکٹس آف بزنس کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ اپنی، یہ سیکنڈ جو ایلیمنٹ ہے فرمز کارپوریٹ اسکوپ، اس کے اندر ان چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ جو بزنس ہے یہ کن جغرافیکل ایریاز کے اندر آپریٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو نیچر آف دا بزنس، آپ کی لائنز آف پروڈکٹس کیا ہے، آپ کی نیچر آف پروڈکٹس کیا ہے، اور یہ پھر کن ٹارگیٹڈ جغرافیکل ایریاز میں آپ نے اپنا بزنس جو ہے وہ آپریٹ کرنا ہے۔ یہ سیکنڈ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اس چیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہمارے پاس ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس کی ایلیمنٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف کارپوریٹس آبجیکٹو، کہ آپ کی فرم کے جو ہے وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور یہ وہ آپ کے اسپیسیفک گولز ہوں گے جو آپ کے آپریٹنگ مینیجرز کو کیا ہے میٹ کرنے ہیں۔ آپریٹنگ مینیجرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو میٹ دیز گولز۔ اب یہ جو گولز ہیں یہ گولز آپ نے اسٹیبلش کرنے ان دا لائٹ آف اسکوپ آف فرم۔ اسکوپ آف فرم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ اپنے آپریٹنگ مینیجرز کے لیے یہ ایک اسپیسیفک گولز ہوں گے جو آپ ڈیزائن کریں گے، اور ہر جو آپریٹنگ مینیجر ہے وہ اس کو اچیو کرنے کا پابند ہوگا۔ اور یہ جو گولز ہیں اسٹوڈنٹس یہ کوالٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور کوانٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ آپ کے گولز جو ہے وہ آبجیکٹیو جو ہے جو سب سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ہمارے پاس جو اسٹیپ ہے جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کارپوریٹ اسٹریٹجیز۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہمارا اسکوپ ہے، یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں۔ اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کیسے کرنا ہے، ہاؤ دا فرمز پلان ٹو اچیو اٹس گولز۔ یہ جو آپ نے گولز اوپر اسٹیبلش کیے ہیں ان کو اچیو فرم کس طرح سے کرے گی۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ یہاں گجرات سے لاہور جانا چاہ رہے ہیں۔ اب لاہور جانا آپ کا آبجیکٹو ہے، کس طرح سے جانا ہے، اس کے لیے آپ کیا ڈیوو پہ جانا چاہتے ہیں یا کوئی اور جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، کیا یہاں آپ اپنی ہی پرائیویٹ گاڑی پہ جانا چاہتے ہیں۔ آبجیکٹو ایک ہے
لاہور پہنچنا، لیکن کس طرح سے جانا ہے یہ اس کے ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز ہیں. آبجیکٹیوز اپنے سیٹ کر لیے ہیں، یہ آبجیکٹیوز ہم نے اچیو کرنے، ان کو اچیو کس طرح سے کرنا ہے، یہ چیز کہاں پہ آتی ہے آپ کی اسٹریٹجک پلانز میں آئے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ آپریٹنگ پلان. آپ کے فرم کے ڈفرینٹ یونٹس ہیں، ڈفرینٹ ڈویژنس ہیں. اب آپ نے ہر ایک آپریٹنگ اپنا یونٹ کو، ہر ایک ڈویژن کو ایک اس کا ڈیٹیلڈ آپریٹنگ پلان دینا ہے کہ وہ یونٹ کی مینجمنٹ کس طرح سے ہوگی، وہ ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجک پلان بنائے تھے ان کو امپلیمنٹ وہ کس طرح سے کریں گی، ہر یونٹ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرے گی. اس کے لیے ایک ڈیٹیلڈ آپریٹنگ پلان جو ہے ہر ڈویژن اور ہر یونٹ کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر اسٹوڈنٹ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی فرم جو بزنس کرنا چاہ رہی ہے، ہر اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ریکوائرڈ ہے؟ فائنانس ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے اب آپ کو اپنی ساری جو اپنی پلاننگ اسٹریٹجک پلاننگ کر لی ہے، یہ کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے ہونا ہے؟ وہ پیسے کی مدد سے ہونا ہے، فنڈز کی مدد سے ہونا ہے. اب جہاں سے فائنینشیل پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اب یہ جو فائنینشیل پلاننگ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ اب کس کے کانٹیکس میں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی پریویس جو ابھی ہم نے اسٹریٹجک پلاننگ اور اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈسکس کیے ان کے مد نظر رکھتے ہوگی. ان آبجیکٹیوز کو آپ مد نظر رکھیں گے تو اس کی بنیاد کے اوپر جا کر آپ اپنا کیا کریں گے؟ فائنینشیل پلاننگ کریں گے. اب یہ جو اسٹوڈنٹ فائنینشیل پلاننگ ہے، ابھی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی ڈفرینٹ یونٹس اور ڈویژنز آپ کے بزنس میں ہوگی، تو ہر ایک یونٹ کے لیے کیا کریں گے؟ ہم پہلے سیپریٹ جو ہے اس کی فائنینشیل پلاننگ کریں گے کہ ہر یونٹ اور ڈویژن کو کیا فنڈز ریکوائرڈ ہیں، اس نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے اس کو کیا فنڈز ریکوائرڈ ہیں. سب سے پہلے ہر ایک فرمز کی یا یونٹ کی یا ڈویژن کی سیپریٹ آپ فائنینشیل پلاننگ کریں گے. پھر اس کی مدد سے آپ ایک کنسالیڈیٹڈ جو ہے وہ ایک اپنا پلان کریں گے، فائنینشیل پلان کریں گے جو اوور آل فرم کے حوالے سے ہمیں بتا رہا ہوگا. تو کسی بھی اسٹوڈنٹ فائنینشیل پلاننگ کا جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی ڈفرینٹ پروجیکٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہے. آپ اپنی بزنس کے ڈفرینٹ پروجیکٹڈ اسٹیٹمنٹس بنائیں گے جس میں ڈفرینٹ یونٹ ریشوز وغیرہ بھی آپ کیلکولیٹ کریں گے اور آپ کی وہ فائنینشیل پلاننگ جو ہے اس کے ساتھ کمپلیٹ ہو پائے گی. اور پھر جو اسٹوڈنٹ آپ فائنینشیل پلاننگ کر لیں گے اس کی مدد سے آپ ڈفرینٹ جو الٹرنیٹیوز ہیں ان کا ایفیکٹ بھی دیکھ سکیں گے. آپ کے سامنے ایک فائنینشیل پلاننگ آ گئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس الٹرنیٹیو کو اسٹریٹجک پلان میں چینج کر دیں، تو اس کو چینج کرنے سے پہلا جو کیس ہے وہ آپ کا بیس کیس بن گیا ہے. اب اس میں کچھ چینجز کر کے ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز کی تو آپ اپنی فائنینشیل ایلیمنٹس اور فائنینشیل پلاننگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا امپیکٹس آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جہاں تک جو ہم نے میجرلی چیز ڈسکس کی ہے، جو آپ کو چیزیں کم سے کم کلیئر ہو جانی چاہیے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو ڈفرینٹ آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ کے مینیجرز کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. اور پھر کچھ جو ٹرمز ہم نے ابھی پڑھی ہیں، میشن سٹیٹمنٹ، کارپوریٹ اسکوپ اور آبجیکٹیوز اور اسٹریٹجک پلانز وغیرہ، ان کو آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے، ہر ایک کو آپ کو ڈیفائن کرنا آنا چاہیے. پھر اس کے بعد فائنینشیل پلان اس کو اسٹریٹجک پلاننگ کی مدد سے کس طرح سے آپ کا فائنینشیل پلان ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریزننگ ہم کر سکیں. یہ آپ کو چیزیں یہاں تک کلیئر ہو جانی چاہیے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو سب ٹاپک ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے سیلز فار کاسٹ. اسٹوڈنٹ فائنینشیل پلاننگ جو تھی یہ اس میں ہمیں ڈفرینٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو فار کاسٹ اور ان کا انالیسس کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہم اسٹوڈنٹس اسٹارٹ کریں گے اپنی سیلز فار کاسٹ سے. سیلز فار کاسٹ جو ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوگی اسٹوڈنٹ؟ یہ آپ کے پریویس 5 to 10 ایئر کی جو سیلز ہیں ان کو ریویو کر کے آپ اپنی سیلز آنے والے وقت کے لیے سیلز فار کاسٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں آپ کی بک کی ایگزامپل لیں تو آپ کو یہ جیسے کہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے 2001 سے لے کے 2005 تک کی ڈفرینٹ سیلز آپ کو گیون ہے اور پھر اس کی مدد سے پروجیکٹڈ سیل 2006 کی کیلکولیٹ کی گئی ہے.
اب اسٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس سیلز ہے، ان میں آپ نے کس طرح سے انالائز کرنا ہے. مثلا کسی ایئر میں آپ کی سیلز کم ہوئی، بڑی لیکن ڈیکریزنگ ریٹ بڑھی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سیل بڑھ تو رہی ہے لیکن ان کا ڈیکریزنگ ریٹ کیوں تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ان ریزنز کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اگر کسی سال میں آپ کی سیلز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو آپ نے ریزن تلاش کرنی ہے کہ آخر اس کی سیلز اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی ہیں، اور اس کے پھر مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر آپ رکھ کے تب جا کے آپ اپنی سیلز کو فور کاسٹ کر سکتے ہیں. میں مثلا ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ اپنے کسی فروٹ کا بزنس کرتے ہیں، کسی سال میں آپ کے فروٹ کی پروڈکشن کم ہو گئی. اب دیکھیں کہ یہ کم کیوں ہوئی تھی. ممکن ہے کہ اس سال کوئی بیج اچھا نہ آیا ہو، یا موسمی حالات کچھ سازگار نہ رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کی سیل کم ہو گئی ہے، اور یا کسی سال میں سیلز بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے. کیا پتہ اچھے بیج آ گئے ہوں، کیا پتہ سازگار ماحول مل گیا ہو، کیا پتہ محنت زیادہ کی ہو. یہ ساری چیزوں کا اینالائز کریں گے آپ اسی طرح سے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے آنے والے وقت کے لیے، آنے والے سال کے لیے جو ہے وہ سیلز کو فارکاسٹ کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ جو سیلز فارکاسٹ ہیں یہ بڑے کریٹیکل کام ہے. اس کو اگر آپ یہ سیلز فارکاسٹ غلط ہو گئی، چاہے وہ پازیٹو غلط ہوئی چاہے نیگیٹو میں غلط ہوئی، جس طرح سے بھی اگر کوئی اس میں غلطی آ گئی تو اس کے نتائج بڑے سیریس ہوتے ہیں. مثلا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے جو سیل فارکاسٹ کی ہے یہ آپ کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے کم آپ نے کی ہے، ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ تھی، آپ نے جو فارکاسٹ کی کم کی. اب آپ نے جو فارکاسٹ کیا آپ نے اپنا سارا پلان اسی کی بنیاد پہ کیا ہوگا، ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ آ رہی ہوگی تو آپ اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پائیں گے. تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا، آپ کا کسٹمر آپ کے کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹس کو پرچیز کرنا شروع کر دے گا، اور الٹیمیٹلی مارکیٹ میں آپ کا شیئر کیا ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھیں، آپ فارکاسٹ جو کری ہے ایکچوئل ڈیمانڈ اس سے کم تھی، آپ نے پلان زیادہ کا کیا ہوا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ طرح کی آپ کو انوینٹریز لانی پڑے گی، ان کو سٹور کرنا پڑے گا، ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوگی، پھر آپ کی جو انوینٹری تھی وہ خراب بھی ہوگی، پیرشیبل گڈس خراب ہو جائیں گی، کچھ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گی. تو یہ سارے پھر قسم کے آپ کو لاسز یا ڈیمیجز آپ کو فیس کرنا پڑیں گے. تو لہٰذا سیل کا فارکاسٹ جو یہ بڑا کریٹیکل فیز ہوتا ہے، یہ جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے بہتر ہوگا، اور اتنا ہی آپ کا بزنس پروفیٹیبل بزنس ہوگا. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس سب ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے ایکویشن آف AFN. تو اسٹوڈنٹ AFN اسٹینڈ فار ایڈیشنل فنڈ نیڈیڈ. دیکھیں ہم نے سیل کو فارکاسٹ کیا ہے، سیل آپ کی ایگزامپل میں جیسے کہ بڑھ رہی تھی، تو جیسے سیل میں انکریز ہو رہا ہے تو اس انکریز کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ طرح کے ایسٹس بھی ریکوائرڈ ہوں گے، ڈفرینٹ طرح کے ایسٹس بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے اس سیل کو میٹ کرنے کے لیے. اب وہ جو ایسٹس ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے آپ کو ان ایسٹس کو ایکوائر کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے اب فنڈز کی بھی ضرورت ہوگی. اب اس جو فنڈ کی ضرورت ہے وہ کچھ تو بزنس خود ہی پوری کر لے گا، لیکن کچھ فنڈز اس طرح کے ہوں گے شاید آپ کا بزنس اتنے فنڈز کو پورا نہ کر پائے. اس کے لیے پھر کیا ہوگا، آپ کو باہر سے فنڈز لینا پڑیں گے. تو وہ جو باہر سے فنڈ لینا پڑیں گے وہی ہمارے AFN کہلا رہے ہیں. AFN کیا ہے، آپ کا بیسیکلی ایکسٹرنل کیپیٹل ہے دیٹ ول بی نیڈیڈ ٹو ایکوائر دا نیڈیڈ ایسٹس. آپ کے جو نیڈیڈ ایسٹس ہیں ان کو خریدنے کے لیے آپ کو جتنا ایکسٹرنل کیپیٹل ریکوائرڈ ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے، ایڈیشنل فنڈ نیڈیڈ کہلائے گا. اس کو کیلکولیٹ ایسے کیا جاتا ہے، اس کی ایکویشن آپ کو میں اب شو کروا رہا ہوں. یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایکویشن ہے جس کی مدد سے ہم ایڈیشنل فنڈ نیڈیڈ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. پروجیکٹڈ انکریز ان ایسٹس سے آپ کے جو ایسٹس ہیں ان میں انکریز کتنا ہوا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایسٹس انکریز ہوئے ہیں
تو آپ کی لائبلٹی میں اسپونٹینیس انکریز کیا تھا اس کو مد نظر رکھیں گے. تیسرا آپ کی ریٹینڈ ارننگز میں کتنا اضافہ ہوا ہے. یہ ایکویشن ہے جس کی مدد سے آپ اپنے فنڈز کی جو ہے ان کو ریکوائرمنٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی ڈیٹیل میں اس کی ایگزامپل کو ریڈ نہیں کر رہا لیکن میں فگرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. الائڈ فوڈز والوں کی جو ایگزامپل آپ کی بک میں دی گئی ہے اس میں اس نے اس کے لیے یہ ڈیٹا کی مدد سے کیلکولیٹ کیا کہ آپ کو ایڈیشنل نیڈڈ فنڈ کتنے ہیں. 114 ملین کے آپ کو مزید جو ہے فنڈز ریکوائرڈ تھے. اس ایکویشن کی مدد سے اس کو کیلکولیٹ کر لیا گیا. اب اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ایڈیشنل آپ کو ایکسٹرنل فنڈز کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے کی ڈٹرمنٹس کیا ہیں. تو یہ کس کی بنیاد پر بڑھیں گے اور کم ہوں گے. تو سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اس میں جو فیکٹر ہے وہ تو آپ کا یہی ہے کہ آپ کی سیل گروتھ کتنی ہے. جتنی گروتھ آپ کی زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی آپ کے فنڈز کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوگی. سیکنڈ جو ہے وہ کیپٹل انٹینسٹی ریشو ہے. یہ ریشو کیسے کیلکولیٹ ہو رہی ہے. اب اس میں دیکھیں میں ایک لائن کو ریڈ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. دا اماؤنٹ آف ایسٹ ریکوائرڈ پر ڈالر آف سیل. ایک روپی کی سیل کے لیے آپ کو کتنے ایسٹس ریکوائرڈ ہیں. یہ جو ریشو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کیپٹل انٹینسٹی ریشو. یہ ریشو جتنی ہائر ہوگی اتنے فنڈز آپ کو زیادہ ریکوائرڈ ہوں گے اور جتنی یہ ریشو کم ہوگی اتنے آپ کو فنڈز کم ریکوائرڈ ہوں گے. پھر اسپونٹینیس لائبلٹی ٹو سیل ریشو ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ بہت سارے بزنس جو ہیں وہ اپنے فنڈز کو ریز کر لیتے ہیں ود دا ہیلپ آف اکاؤنٹ پیبل اور اکرولز کی مدد سے اور جتنی زیادہ یہ آپ کی اسپونٹینیس میں انکریز ہوگا اتنی آپ کے ایکسٹرنل فنڈز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پروفٹ مارجن. اگر آپ کی فرم کے پاس زیادہ اماؤنٹ میں ہائر نیٹ انکم اویلیبل ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایکسٹرنل فنڈز کی ضرورت کیا ہوگی کم پڑے گی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ریٹینشن ریشو. اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پروفٹ کا شیئر ہولڈرز کو پے کر دیا جاتا ہے ڈیویڈنڈ اور کچھ ریٹینڈ ارننگ میں رکھ لیا جاتا ہے. جتنی زیادہ آپ کی ریٹینشن ریشو ہوگی اتنی کم آپ کو آپ کے ایکسٹرنل فنڈز کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ہمارے پاس کی ڈٹرمنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ جو آپ کے ایڈیشنل کیپٹل ایکسٹرنل ایڈیشنل کیپٹل کی ریکوائرمنٹ آتی ہے یا آپ کی جو ایڈیشنل ایکسٹرنل کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو یہ والے فیکٹرز افیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آ رہا ہے ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ایڈجسٹمنٹس. اس کو اسٹوڈنٹ تھوڑا سا غور سے سمجھیے گا توجہ کے ساتھ. اس سے مراد یہ ہے آپ کے جو فکس ایسٹس تھے وہ جتنے یوز ہونے چاہیے اس سے کم یوز 100% آپ کا فکس ایسٹ یوز نہیں ہو رہا. تو وہ جو 100% یوز نہیں ہو رہا جتنا کم یوز ہو رہا ہے وہ جو کم یوز ہونے والا پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس کیپیسٹی ایڈجسٹمنٹ. جیسے کہ آپ کی بک کی میں ایگزامپل جو لی گئی ہے یہاں کے حوالے سے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جو فکس ایسٹ تھے وہ 96% جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں. 96% آپ کے فکس ایسٹس یوز ہو رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہم نے ریشو آپ کی ایکویشن کے اندر لی تھی ایسٹس کے والے سے وہاں پہ یہ جو ٹوٹل ایسٹس آ رہا تھا یہ میں آپ کو ایکویشن دوبارہ شو کرواتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ جو آپ کا تھا پروجیکٹڈ انکریز ان ایسٹس. اب یہ جو پروجیکٹڈ انکریز ان ایسٹس ہے یہاں پہ جو ایسٹ سے مراد ہے یہاں پہ تو سارے ٹوٹل ایسٹس اسٹوڈنٹس مراد ہیں. ٹوٹل ایسٹس یہاں پہ مراد ہے فکس بھی اور دوسرے کرنٹ ایسٹس وغیرہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. یہ جو مجموعی طور پر آپ کی یہ ریشو آ رہی ہے اس میں آپ کے فکس ایسٹس بھی شامل ہے. جیسے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں فرمز کے جو ایسٹس ہیں ان میں 1000 کے آپ کے کیا ہیں فکس ایسٹس تھے. اس میں 1000 کے فکس ایسٹس تھے. آپ نے فکس ایسٹس کی جو ریشو ہے وہ لگ سے دوبارہ کیلکولیٹ کر لی. اب اس میں سے یہ جو اوور آل ریشو کیلکولیٹ ہوئی ہے اس میں اتنا کیا پورشن جو ہے 0.33 کا یہ فکس ایسٹس کا پورشن آ رہا ہے. یہ آپ کا فکس ایسٹ کا پورشن آئے گا.
اب اس کی بنیاد پر دیکھیں تو آپ کو جو فنڈز ریکوائرڈ تھے ایسٹس میں انکریز ریکوائرڈ تھا یہ 2 ملین کا تھا آف نیو ایسٹس، اور اس میں 1 ملین کیا ہے آف دیٹ ٹوٹل وڈ بی فار فکس ایسٹ. اس میں 100 کیا ہے وہ فکس ایسٹس کا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹوٹل ایسٹس کی ریکوائرمنٹ تھی اس میں آپ کے فکس ایسٹس بھی شامل ہیں، اور فکس ایسٹس اگر آپ کے پہلے 100% یوز نہیں ہو رہے تو وہ جو ایکسیس کیپیسٹی ہے اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ کوشچن ہے بیسیکلی. یہاں تک میں نے آپ کو جو چیز سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فکس ایسٹ جو ہے ممکن ہے کہ 100% یوز نہیں ہو رہے ہو. لیٹ سپوز آپ کی جو ایگزامپل ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے آپ کے 96% جو ہے ایسٹ یوز ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر دیکھا ہے کہ ہمیں جو نئے ایسٹس ریکوائرڈ تھے وہ 2 ملین تھے، اس میں جو فکس ایسٹ تھے وہ کتنے تھے، وہ 100 کے کیلکولیٹ ہوئے. اب اگر اس طرح کی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کے فکس ایسٹ 100% یوز نہیں ہو رہے تو اس کی ایکسیس کیپیسٹی کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو اب ہم دیکھیں گے. اسٹوڈنٹ اس کے لیے سب سے پہلے فل کیپیسٹی سیلز کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کے فکس ایسٹ فل کیپیسٹی پہ یوز ہو تو کتنی سیل آپ کی ہوگی. تو اس کے لیے ایکچوئل سیل ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج آف کیپیسٹی ایٹ وچ فکس ایسٹ ور آپریٹڈ، یہ ڈیوائڈ کر کے آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں گے کہ اگر آپ کا فکس ایسٹ فل کیپیسٹی پہ یوز ہو تو آپ کی یہ سیل ہو سکتی ہے. لیکن اب آپ کو ٹارگیٹڈ کتنا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے، ایکچوئل فکس ایسٹس کو ڈیوائڈ کریں گے فل کیپیسٹی سیلز کے ساتھ. ایکچوئل فکس ایسٹس آپ گیون ہے پہلے سے آلریڈی موجود ہیں، اور فل کیپیسٹی سیلز کتنی ہے وہ آپ نے اوپر کیلکولیٹ کیا، اس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو ٹارگیٹ فکس ایسٹس ٹو سیل ریشو آپ کیلکولیٹ کر پائیں گے. اب اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ اب لائن اس کو میں ریڈ کرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. Therefore sale would increase to 3125. دیکھیں اسٹوڈنٹ پریویس سیل جو تھی وہ آپ کی یہ 3000 تھی، یہ والی 3000 سیلز تھی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے فکس ایسٹ جو ہے وہ فل کیپیسٹی پہ یوز ہو تو آپ کی سیل اتنی بڑھ سکتی ہے. سیل وڈ انکریز 3125 ملین ود نو انکریز ان فکس ایسٹ. فکس ایسٹ میں اضافہ کیے بغیر آپ کی سیل یہاں تک انکریز کر سکتی ہے. لیکن آپ اپنی جو نیکسٹ کمنگ ایئر کی سیل کا ٹارگٹ کیا سیٹ کیے ہوئے 3300 جو فورکاسٹڈ سیل ہے. اب اس سیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنے فکس ایسٹ ریکوائرڈ ہوں گے اس کے لیے یہ فارمولا آپ یوز کریں گے. ریکوائرڈ لیول آف فکس ایسٹ از اکول ٹو ٹارگٹ فکس ایسٹ ٹو سیل ریشو جو آپ نے اوپر کیلکولیٹ کی ملٹیپلائی بائی پروجیکٹڈ سیل. تو اس سیل کے لیے آپ کو 1056 کے ایسٹس ریکوائرڈ ہیں. پریویسلی آپ کے پاس فکس ایسٹ جو موجود ہے وہ 1000 کے ہیں. 56 کے آپ کو فکس ایسٹ میں انکریز چاہیے ہوگا. تو اس طرح سے ہم اپنے جو ہے سیلز ایکسیس کیپیسٹی کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہاں تک جو چیز آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے وہ آپ کو اے ایف این ایکویشن کے ڈفرینٹ جو ریشوز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ آپ کو کر لیں ہو جانا چاہیے، ان کا لاجک سمجھ آ جانا چاہیے. پھر جو ڈفرینٹ قسم کی ہم نے ڈٹرمنٹس دیکھے تھے ان کو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک کوشچن ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے کبھی فنڈز کی ریکوائرمنٹ نیگیٹو میں آ جائے تو نیگیٹو میں آنے سے اسٹوڈنٹ مراد ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سرپلس آف فنڈز موجود ہے. اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے ان فنڈز کو کہیں اور پر انویسٹ کر دیں، اور ایکسیس کیپیسٹی آئے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کر لی. تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نیکسٹ پورشن جو ہے وہ ہم کل ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے کچھ پرابلمز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ.